حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش اور دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کی اوپری منزل میں ایک الگ کمرہ بنوایا اور حضرت مریم کو وہی ٹھہرا دیا۔ حضرت مریم وہاں اکیلے اللہ کی عبادت میں لگی رہتی اور حضرت زکریا صبح و شام ان کی دیکھ بھال کرنے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے آتے جاتے رہتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محراب کے کمرے کے اندر یہ کرامت دکھائی دینے لگی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا کے دل میں برسوں سے ایک بیٹے کی چاہت تھی۔ انہوں نے کئی بار اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اب تک انہیں کوئی اولاد نہیں ملی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل کا آنا تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گینتی دے دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف سے ایک کلیمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ اہم سیکھیں ملتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا با کرامت ولیہ ہے۔ بتائے گئے واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہے کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی بہت بڑی اور صاف کرامت ہے جو ان کی اللہ کی ولی ہونے کا خلاص ثبوت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیہ جس جگہ عبادت کرے وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ جہاں اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں کچھ دن بیٹھ کر عبادت کرے وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔
تو پھر ان بزرگوں کی قبروں کے پاس جہاں ان کا پورا جسم سالوں تک رہا ہے وہاں بھی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں بغداد جاتا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا۔ میں ان کی قبر کو اللہ کے دربار میں وسیلہ یعنی سفارش بنا کر اپنی پریشانی حل ہونے کی دعا مانگتا تو میری مراد پوری ہو جاتی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی پڑھ لیجئے۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے چنا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر زاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر یعنی اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب یہ آزر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے قریبی دوست تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس خبر بھیجنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور کئی سال تک زندہ رہے اور ان کے بچے بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور لمبے سمے تک زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے کچھ شریروں دشمنوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے،
बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी हो चुका था, यानी ये बेहोश हो गए थे, इसीलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि कियामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर है, माज़अल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं है। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कहा, यानी दुश्मनों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर पूरे वाक़ियों के साथ वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम उसके ऊपर बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलेगा।